السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 سوالات آپ کی خدمت میں اس کے جوابات پیش ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا رہن کے گھر میں رہنا جائز ہے؟ یعنی میں نے کسی کو پیسے دیے بطور قرض کے، 1,00,000 2,00,000 5,00,000 جتنا بھی، اور اس کے بدلے میں رہن کے طور پہ اس کا گھر لے لیا میں کہ جب تم میرے پیسے واپس لا کے دو گے تو یہ رہن تم یہ گھر واپس لے کے چلے جانا۔ تو یاد رکھیں، رہن امانت ہوتی ہے اور یہ رکھا اس لیے جاتا ہے تاکہ ہم کو اطمینان رہے کہ ہمارے پیسے ہمیں واپس ملیں گے۔ وہ لا کے دے گا بندہ ہر حال میں، کیونکہ اس کی چیز ہمارے پاس ہے۔ باقی اس رہن کے گھر کو استعمال کرنا اور اس میں رہنا جائز نہیں ہے، سود ہے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرض دیا اور اس کے بدلے میں کچھ بھی نفع وصول کیا تو وہ سود ہے۔ یہ تو بہت بڑا نفع ہے رہن کے گھر میں رہنا۔ تو اس لیے فقہا نے لکھا ہے، رہن کے گھر میں اگر رہ رہے ہیں تو اس کا کرایہ دینا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا کرایہ کم دیں، 10,000 اگر اس کا کرایہ چل رہا ہے تو 5,000 دیں، 6,000 دیں، 7,000 دیں، ایک دم بھی کم نہ کر دیں، 500 1,000 2,000 ایسا بھی نہیں، تو تھوڑا کم کریں، لیکن جو ہے ہر حال میں کرایہ دیں، ورنہ وہ سود ہو جائے گا، وہ رہنا جائز نہیں ہوگا بالکل بھی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حجابتی علم کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن اور حدیث میں اس نام کا کوئی علم نہیں ہے۔ علم نافع اور علم غیر نافع ہے۔ نافع یعنی نفع بخش علم، غیر نافع یعنی نقصان پہنچانے والا علم۔ علم دین اور علم دنیا کی تقسیم تو کی ہے ہم نے۔ علم دین وہ ہے جو قرآن و حدیث کا ہے، علم دنیا جو دنیا کا علم ہے۔ تو اس طرح کے علوم کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح ایک علم کسبی کہلاتا ہے، آدمی جو اپنی محنت سے علم حاصل کرتا ہے، اور ایک علم وہبی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے الہام ہو جاتا ہے ڈائریکٹ۔ تو یہ علوم تو ہیں، لیکن علم حجابتی یہ کوئی علم نہیں ہے۔ حجاب کے معنی آتے ہیں چھپا ہوا، علم چھپا ہوا ہوتا ہی نہیں ہے۔ علم دیا اللہ نے اس لیے تاکہ اسے پھیلایا جائے، اس کی روشنی سے لوگوں کو سرفراز کیا جائے، مستفید کیا جائے۔ علم چھپانا یہ یہودیوں کا کام تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، کہ بے شک یہ یہودی وہ ہیں جو چھپاتے تھے جو ہم نے ان پر نازل کیا تھا، جو کتاب، جو علم۔ تو اس وجہ سے یہ حجابتی علم نام کا کوئی علم یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہے، فرض نماز کے بعد دعا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا فرض نماز کے بعد دعا کرنا ہے یا نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احادیث ہیں فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کے بارے میں۔ چنانچہ امام نسائی کی جو سنن کبریٰ ہے، اس میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کچھ باتیں ارشاد فرمائیں، اس حدیث میں اور بھی باتیں ہیں، اور آخر میں یہ ہے کہ رات کے آخری حصے کی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا یہ رد نہیں ہوتی، قبول کی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرض نماز کے بعد کی دعا ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا کہ تم کہو جب تشہد کی حالت میں بیٹھ لو تو اس کے بعد ہاتھ اٹھاؤ، یعنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، اور ہاتھ اٹھا کر کہو یا رب، اے میرے رب۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ جس نے ایسا نہیں کیا، یعنی رب سے دعا نہیں مانگی، تو اس کے لیے ایسا اور ویسا ہے، یعنی آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان کلمات کو ہر نماز کے بعد پڑھنا مت بھولنا، اور وہ کلمات ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ اس طرح اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں جس میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کبھی کبھی یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ لہذا دعا مانگنا تو ثابت ہے، اور دعا مانگنے کی تاکید بھی ہے کہ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ البتہ یہ وضاحت ضروری ہے کہ امام کی اتباع صرف سلام پھیرنے تک ہے۔ سلام پھیر دیا امام نے، اب ہمارے اوپر امام کی اتباع لازم نہیں ہے۔ کیا مطلب
کہ اب جو ہے امام دعا مانگیں گے تبھی ہم دعا کریں گے، اور امام جب تک دعا مانگیں گے تب تک ہم دعا مانگیں گے، یہ اتباع نہیں ہے۔ اگر ہمیں لمبی دعا مانگنا ہے، ہمیں بہت کچھ مانگنا ہے، تو امام کی دعا ختم ہو گئی، ہو جانے دو، ہماری دعا چلتی رہے گی الحمدللہ۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بعض صحابہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ فرض کے بعد فوراً سنت شروع کر دیے، اور سنت و نوافل سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگے، طویل دعا جو مانگنا تھا اللہ تعالیٰ سے انفرادی طور پہ، تو یہ بھی طریقہ جائز ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، دعا مانگنا ہے بس۔ ہاں امام کی اتباع سلام پھیرنے کے بعد لازم نہیں ہے، لیکن دعا کو چھوڑ دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے، دعا ہر حال میں مانگی جائے۔ اس کے بعد چوتھا سوال یہ ہے کہ قسمت پر بھروسہ کرنا چاہیے کیا، اور کیا یہ بولنا چاہیے کیا قسمت ساتھ دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے، یہ سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ جس کو آپ قسمت کہہ رہے ہیں اس کو تقدیر کہا جاتا ہے شریعت میں۔ تو تقدیر یہ بالکل جو ہے اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے اچھا یا برا، تو یاد رکھنا کہ یہ تقدیر میں پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آگے اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو اس ایمان کے ساتھ کہ جو کچھ ہوگا وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہمیں آگے قدم بڑھانا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ، ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم آگے کے لیے محنت ہی نہیں کرتے، بیٹھ جاتے ہیں، تقدیر میں لکھا ہوگا تو ملے گا، نہیں لکھا ہوگا تو نہیں ملے گا۔ نہیں، محنت کرنا ہے۔ اللہ نے ہم انسان کو ایک ایسی مخلوق بنایا، اللہ نے جس کو اختیار دیا کام کرنے کا، دوسرے مخلوق کو نہیں دیا، انسان کو دیا کہ تمہیں محنت کرنا ہے، تم محنت کرو گے تو تمہیں ملے گا، اللہ کی طرف سے تمہارے حق میں جو ہے توفیق ملے گی، فیصلے آئیں گے، یہ سب ہماری محنت پہ ہے۔ تو ہم محنت ہی نہیں کر کے بیٹھ گئے تقدیر میں ہوگا تو ملے گا، تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لہٰذا ہمیں محنت کرنا ہے۔ اب محنت کرنے کے بعد نتیجہ اور رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے کہ محنت کرنا ہمارا کام، اس کا جو پھل ہے وہ ملنا یا نہیں ملنا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اگر ہمیں مل گیا تو الحمدللہ، تقدیر میں تھا ملنا، مل گیا، نہیں ملا تو بھی الحمدللہ، تقدیر میں نہیں تھا ملنا ہے تو اسی لیے نہیں ملا۔ تو کبھی یہ غلطی ہوتی ہے، دوسری غلطی کہ ہم محنت کرتے ہیں تو اس پورے یقین کے ساتھ کہ ہمیں کامیابی ملنی ہی ملنی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر تھوڑا بہت ناکام ہو جاتے ہیں تو آدمی ایسا نروس ہوتا ہے کہ خودکشی تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ تقدیر کے خلاف جانے کی وجہ سے، تو ہمیں بیچ بیچ کا راستہ اسلام نے بتایا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز تقدیر میں لکھی ہوئی نہیں ہے، غلط، سب چیز لکھی ہوئی ہے تقدیر میں، اور ایسا بھی نہیں کہ تقدیر پر بھروسہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا ہے، نہیں، ہمیں محنت کرنا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تقدیر سے بالکل توجہ ہٹا کے اپنی محنت پہ پورا بھروسہ ہو گیا، میں محنت کر رہا ہوں کامیابی ملنا ہے، نہیں تو کیسے ہوگا، ایسا بھی نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ جب جنتی اور جہنمی سب تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے تو اب اس کے لیے عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے رہو، اگر تم جنتی ہو تو جنتوں والے عمل کی توفیق ملے گی، جہنمی ہو تو جہنم والے عمل کی توفیق ملے گی۔ تو لہٰذا ہمیں عمل کرنا ہے اور جنت والے اعمال کرنا ہے، کیونکہ ہمارے عمل سے اللہ کے پاس فیصلے ہوتے ہیں، تو ہمارے عمل سے انشاءاللہ ہمیں جنت کی طرف گامزن کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آخری سوال ہے، کیا محرم کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں کیا، خاص طور سے شروع کے 10 دن میں؟ تو یاد رکھیں محرم کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اہل بیت کے خون نے اس مہینے کو اور بابرکت کر دیا، کیونکہ جس زمین پہ اور جس علاقے میں شہیدوں کا خون گرتا ہے وہ اس خون کی برکت سے پورا علاقہ بابرکت ہو جاتا ہے۔ تو پورا ماہ محرم الحمدللہ اہل بیت کے پاکیزہ خون سے بابرکت ہے، منحوس نہیں ہے، لہذا اس میں نکاح کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں، حدیث میں قرآن میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔